قیصر و کسریٰ سلسلے وار کہانی۔ دوستو، آپ سب سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ صحیح معلومات آپ تک اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ تو دوستو، 44واں پارٹ لے کر میں حاضر خدمت ہوا ہوں۔ امید ہے کہ آپ لوگ اس کو پسند کریں گے۔ فوج کا سپہ سالار ان حالات سے بے خبر نہ تھا، لیکن خسرو پرویز کے احکام کے بغیر اسے رکنے یا واپس ہونے کی اجازت نہ تھی۔ عاصم نے قبائلیوں کے طریق جنگ سے واقف ہوتے ہی سپہ سالار کے سامنے یہ تجویز پیش کی تھی کہ ہمارے سے غیر محفوظ راستوں پر پیش قدمی جاری رکھنے کی بجائے کسی محفوظ مقام پر پڑاؤ ڈال کر ان لوگوں کے خلاف مؤثر کارروائی کرنا زیادہ ضروری ہے۔ لیکن سپہ سالار کی منزل مقصود حبشہ کا دارالحکومت تھا اور وہ کسی تاخیر کے بغیر وہاں اپنے شہنشاہ کی فتح کا پرچم نصب کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے عاصم کی تجویز یہ کہہ کر رد کر دی کہ جب ہم حبشہ کی فتح کے بعد پلٹیں گے تو ان لوگوں کو سزا دینے کے لیے ہمارے پاس کافی وقت ہوگا۔ لیکن کچھ عرصہ شدید نقصانات اٹھانے کے بعد فوج کے کئی اور افسر عاصم کے ہم خیال بنتے جا رہے تھے۔ سپہ سالار نے مجبوراً فوج کو دریا کے کنارے سے کچھ دور ہٹ کر پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا اور دشمن کے خلاف جوابی کارروائی شروع کر دی۔ رات کے وقت دشمن کو دور رکھنے کے لیے تیر انداز پڑاؤ کے گرد مورچوں میں بیٹھ جاتے اور صبح ہوتے ہی سواروں کے دستے دشمن کی کمین گاہوں کی تلاش میں مختلف سمتوں کی طرف روانہ ہو جاتے۔ پہلے دن اس کارروائی کے نتائج زیادہ حوصلے افزا نہ تھے۔ ایرانی سوار دریا کے کنارے جھاڑیوں اور سرکنڈوں سے ڈھکی ہوئی دلدلوں میں گھسنے یا دریا سے دور ان سنگلاخ چٹانوں کا رخ کرنے سے گھبراتے تھے جو دشمن کے قدرتی قلعوں کا کام دیتی تھی۔ ان کی کارگزاری چند اجڑی ہوئی بستیوں کو آگ لگانے اور 15-20 عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو گرفتار کرنے تک محدود تھی۔ ایک ٹولی کا یہ دعویٰ تھا کہ اس نے نیل کے کنارے جنگل میں چھپے ہوئے دشمن کے ایک گروہ پر حملہ کر کے کئی آدمی تہ تیغ کر دیے ہیں۔ دوپہر سے قبل ان عرب سواروں کے سوا جو عاصم کی قیادت میں روانہ ہوئے تھے، باقی تمام دستے واپس آ چکے تھے اور فوج پریشانی اور اضطراب کی حالت میں ان کا انتظار کر رہی تھی۔ شام کے قریب سپہ سالار خیمے کے باہر اپنے افسروں کے درمیان کھڑا تھا اور جوں جوں سائے لمبے ہوتے جا رہے تھے اس کا اضطراب بڑھ رہا تھا۔ اس نے چاروں طرف نگاہ دوڑانے کے بعد ایک عرب رئیس سے مخاطب ہو کر کہا، میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ یہ ممکن نہیں کہ ان میں سے ایک بھی زندہ نہ بچا ہو۔ اگر وہ کہیں گر گئے ہیں تو بھی عاصم اتنا نادار نہیں کہ اس نے ہمیں اطلاع دینے کی ضرورت محسوس نہ کی ہو۔ عرب نے کہا، جناب، عاصم کا مقصد اس علاقے میں دشمن کی صحیح قوت کا اندازہ لگانا تھا۔ اب اگر اس کا ایک ساتھی بھی واپس نہ آیا تو یہ اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ ہمارے لیے آگے بڑھنا کتنا خطرناک ہے۔ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس بر اعظم کے تمام باشندے ہمارا راستہ روکنے کے لیے جمع ہو گئے ہیں۔ دوسرے عرب نے کہا، جناب، میں عاصم کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ بہت دور اندیش ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کی جانیں خطرے میں نہیں ڈالے گا۔ ممکن ہے وہ زیادہ دور نکل گیا ہو۔ ہمارے ساتھیوں کو بیکار بیٹھ کر اس کا انتظار کرنا تکلیف دہ محسوس ہوتا ہے، اس لیے اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم ان قیدیوں سے نپٹ لیں۔ سپہ سالار نے کہا، نہیں، قیدیوں کے متعلق ہم نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ عرب نے حیران ہو کر پوچھا، آپ انہیں زندہ رکھنا چاہتے ہیں؟ سپہ سالار نے جواب دیا، میں نے عاصم سے وعدہ کیا تھا کہ قیدیوں کے ساتھ ہمارا سلوک اس کے مشورے کے مطابق ہوگا۔ عرب نے کہا، جناب، قیدیوں کے متعلق عاصم کا رویہ بہت نرم ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ اس کے نزدیک بھی کسی رحم کے مستحق نہیں ہوں گے۔ بہرحال ہم اس سے مشورہ کیے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کریں گے۔ کاش ہمیں معلوم ہوتا کہ وہ لوگ اس وقت کیا کر رہے ہیں۔ عاصم کا رومی غلام کہاں ہے؟ ایک افسر نے جواب دیا، وہ یہیں ہے جناب، میں نے ابھی اسے پڑاؤ میں دیکھا تھا۔ سپہ سالار نے مڑ کر اپنے ایک محافظ کی طرف دیکھا اور کہا، اسے بلا لاؤ۔ سپاہی بھاگتا ہوا عاصم کے خیمے کی طرف بڑھا اور تھوڑی دیر بعد کلاڈیوس کو اپنے ساتھ لے آیا۔
یہ دراز قامت نوجوان اپنے گلے میں غلامی کا آہنی طوق پہننے کے باوجود مردانہ حسن و وقار کا ایک پیکر مجسم دکھائی دیتا تھا۔ سپہ سالار نے اسے دیکھتے ہی پوچھا، تم عاصم کے ساتھ کیوں نہیں گئے؟ کلاڈیوس نے جواب دیا، جناب انہوں نے مجھے ساتھ لے جانا پسند نہیں کیا۔ تمہیں معلوم ہے کہ اس کے اب تک واپس نہ آنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کلاڈیوس نے بے اعتنائی سے جواب دیا، جناب ایک غلام اپنے آقا کی مصلحتیں کیسے جان سکتا ہے؟ سپہ سالار نے کہا، ہم جانتے ہیں کہ اس نے کبھی تمہارے ساتھ غلاموں کا سلوک نہیں کیا اور خطرے کے وقت اسے اپنی جان سے زیادہ تمہاری فکر ہوتی ہے۔ جناب میرے آقا بہت رحم دل ہیں اور میں ان کا شکر گزار ہوں۔ علیہ صبح یہاں سے روانہ ہوتے وقت ان کی باتوں سے میرے دل میں یہ خیال ضرور پیدا ہوا تھا کہ وہ کسی خطرناک مہم پر جا رہے ہیں، لیکن مجھے یہ توقع نہ تھی کہ وہ شام تک واپس نہیں آئیں گے۔ اچھا بتاؤ انہوں نے کیا کہا تھا؟ جناب وہ کہتے تھے کہ آج میری کامیابی پر اس ساری مہم کی کامیابی کا دار و مدار ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر مجھے دیر لگ جائے تو تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ وہ بہت دور نکل گئے ہیں۔ ایک عرب نے کہا، جناب طیبہ کے قیدیوں میں جو آدمی اس علاقے کے باشندوں کی زبانیں جانتے تھے ان میں سے ایک کو عاصم اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ اس نے عاصم کو دھوکہ دے کر کسی غلط راستے پر نہ ڈال دیا ہو۔ سپہ سالار نے جھنجلا کر کہا، میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ اگر اس بے وقوف نے کسی لمبے سفر پر جانے کا ارادہ کیا تھا تو اسے مجھ سے مشورہ کرنا چاہیے تھا۔ ایک ایرانی افسر نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جناب اس طرف دیکھیے، شاید وہ آ رہے ہیں۔ سپہ سالار اور اس کے ساتھی جنوب مغرب کی سمت ایک ٹیلے کی اوٹ سے نمودار ہونے والے سواروں کی طرف دیکھنے لگے اور آن کی آن میں پڑاؤ کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب سورج مغربی افق کو چھو رہا تھا، عرب سوار اپنے نیزوں سے سیاہ فام قیدیوں کو ہانکتے ہوئے پڑاؤ کے قریب ایک اور ٹیلا عبور کر رہے تھے۔ سین کا انتخاب غلط نہ تھا۔ عاصم ہماری توقع سے زیادہ کامیاب دکھائی دیتا ہے، جاؤ اسے سیدھا ہمارے پاس لے آؤ۔ سپہ سالار یہ کہہ کر ایک پتھر پر بیٹھ گیا اور اس کے ساتھی بھاگتے ہوئے عاصم کے استقبال کے لیے بڑھے۔ کلاڈیوس چند قدم چلنے کے بعد رک گیا اور ٹکٹکی باندھ کر سواروں کی طرف دیکھنے لگا۔ آنے والے قافلے کی رفتار سپہ سالار کی توقع کے خلاف بہت سست تھی، چنانچہ وہ بھی چند ثانیے انتظار کرنے کے بعد اٹھ کر اپنے ساتھیوں کے پیچھے ہو لیا۔ کلاڈیوس کے قریب پہنچ کر اس نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ تم اپنے آقا کے استقبال کے لیے آگے بڑھنا کسر شان سمجھتے ہو۔ نہیں جناب، کلاڈیوس نے گھٹی ہوئی آواز میں جواب دیا، میرے آقا کو سب سے آگے ہونا چاہیے تھا، لیکن مجھے ان کا گھوڑا دکھائی نہیں دے رہا۔ سپہ سالار نے مضطرب ہو کر کہا، تمہارا مطلب ہے کہ عاصم؟ کلاڈیوس نے جواب دینے کی بجائے سپہ سالار کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو امنڈ آئے۔ سپہ سالار چلایا، نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کلاڈیوس اپنے آنسو پوچھنے کے بعد دوبارہ آنے والے قافلے کی طرف دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اچانک بلند آواز میں چلایا، جناب وہ آ رہے ہیں، وہ زندہ ہیں، وہ دوسرے گھوڑے پر سوار ہیں، لیکن شاید وہ زخمی ہیں۔ سپہ سالار آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ان سواروں کی طرف دیکھنے لگا اور کلاڈیوس اپنی پوری قوت سے ان کی طرف بھاگنے لگا۔ سواروں کے قریب پہنچ کر اس کی ہمت جواب دیتی محسوس ہوئی۔ عاصم گھوڑے کی زین پر جھکا ہوا تھا، اس کا زرد چہرہ اور سینے پر بندھی ہوئی خون آلود پٹی اس کے زخمی ہونے کی گواہی دے رہی تھی۔ کلاڈیوس کو دیکھ کر عاصم کے خشک ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور اس نے ذرا سیدھے ہو کر بیٹھتے ہوئے کہا، کلاڈیوس میں زندہ ہوں، لیکن میرا عزیز ترین دوست اس لڑائی میں کام آ گیا۔ آپ کا گھوڑا؟ کلاڈیوس نے کہا، ہاں وہ میرا آخری دوست تھا، اس نے زخمی ہو کر گرتے ہی دم دے دیا تھا۔ اب اپنے وطن کی کوئی نشانی میرے پاس نہیں رہی۔ عاصم نے یہ کہہ کر آنکھیں بند کر لی اور کلاڈیوس گھوڑے کی باگ پکڑ کر اس کے ساتھ ہو لیا۔ تھوڑی دیر بعد سینکڑوں سپاہی ان کے گرد جمع ہو رہے تھے۔ سپہ سالار ہانپتا ہوا آگے بڑھا۔ عاصم اسے دیکھتے ہی گھوڑے سے اتر پڑا اور ادب سے سلام کرتے ہوئے بولا، جناب اگر آپ کو میری وجہ سے کوئی پریشانی ہوئی ہے تو میں معافی کا طلبگار ہوں۔ سپہ سالار نے کہا، میں یقیناً بہت پریشان تھا، لیکن اس وقت سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ تم زخمی ہو اور تمہیں طبیب کی ضرورت ہے۔ سپہ سالار نے کہا، تم کوئی اہم خبر لے کر واپس آؤ گے؟ عاصم بولا، جناب اس مہم میں ہمارے 7 آدمی کام آئے ہیں اور 10 زخمی ہوئے ہیں۔
دشمن کے نقصانات ہم سے بہت زیادہ تھے۔ سپہ سالار نے پوچھا قیدیوں کی تعداد کتنی ہے؟ عاصم نے جواب دیا ہم نے 55 آدمی گرفتار کیے تھے، لیکن راستے میں 3 قیدیوں کو رہا کر دیا گیا۔ سپہ سالار نے کہا ہمارے پاس چند قیدی اور بھی ہیں اور ہمیں سونے سے پہلے ان کے متعلق کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا۔ عاصم نے کہا اگر میں ان کے متعلق کچھ کہنے کا حق رکھتا ہوں تو میری یہ درخواست ہے کہ ان کا فیصلہ کل پر چھوڑ دیا جائے اور آج رات انہیں کوئی تکلیف نہ دی جائے۔ سپہ سالار نے کہا میں جانتا ہوں کہ تم قیدیوں کے معاملے میں بہت رحم دل ہو، لیکن یہ لوگ کسی اچھے سلوک کے مستحق نہیں۔ ایک عرب نے کہا ہمیں ان لوگوں کو پڑاؤ میں لے جانے کی بجائے یہیں قتل کر دینا چاہیے۔ عاصم نے کہا اگر انہیں قتل کر کے ہمیں کوئی فائدہ پہنچ سکتا تو میں آپ کو منع نہ کرتا، لیکن ہمارا فائدہ اسی میں ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے۔ میں نے جن 3 قیدیوں کو رہا کیا وہ اپنے سرداروں کے پاس یہ پیغام لے گئے ہیں کہ اگر وہ کل تک یہاں آ کر اس بات کی ضمانت دیں کہ اس کے بعد راستے میں کوئی ہم پر حملہ نہیں ہوگا تو تمام قیدیوں کو رہا کر دیا جائے گا، اور تمہیں یقین ہے کہ ان کے سردار تمہارا پیغام سن کر ہمارے پاس آ جائیں گے۔ عاصم نے جواب دیا ان لوگوں کا ایک بااثر سردار ہماری قید میں ہے اور میں نے اسی سے گفتگو کرنے کے بعد باقی سرداروں کو پیغام بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہم اس علاقے پر قبضہ کرنے کی نیت سے آئے ہیں، لیکن جب انہیں یہ پیغام معلوم ہوگا کہ ہماری منزل مقصود حبشہ ہے تو یہ راستے میں ہم سے کوئی تعرض نہ کریں گے۔ سپہ سالار نے کہا مجھے یقین نہیں آتا کہ ہماری نرمی ان وحشیوں پر کوئی اچھا اثر ڈال سکتی ہے۔ بہرحال میں تمہاری رائے سے اختلاف نہیں کرتا، لیکن اب ہمیں تمہارے علاج کی فکر کرنی چاہیے۔ تمہارے زخم سے ابھی تک خون رس رہا ہے، بہتر ہوگا کہ تم گھوڑے پر سوار ہو جاؤ۔ نہیں جناب، اب میرے لیے چند قدم پیدل چلنا زیادہ آسان ہوگا۔ عاصم یہ کہہ کر آگے بڑھا، لیکن چند قدم اٹھانے کے بعد اس کی ٹانگیں لڑکھڑانے لگی۔ کلاڈیوس نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دینے کی کوشش کی، لیکن عاصم نے اسے ایک طرف ہٹا دیا۔ تھوڑی دیر بعد طبیب عاصم کے زخم پر نئی پٹی باندھ رہا تھا اور چند افسر اس کے گرد کھڑے تھے۔ سپہ سالار خیمے میں داخل ہوا اور اس نے طبیب سے مخاطب ہو کر پوچھا اسے کوئی خطرہ تو نہیں؟ نہیں جناب، یہ بہت خوش نصیب ہیں۔ اگر دشمن کا نیزہ پسلیوں کے اوپر سے پھسلنے کی بجائے سیدھا لگتا تو ان کے بچنے کی کوئی امید نہ تھی۔ سپہ سالار نے عاصم سے کہا تمہارے ساتھی قیدیوں کو زندہ رکھنے کے سخت مخالف ہیں۔ ہم نے بڑی مشکل سے ان کا جوش و خروش ٹھنڈا کیا ہے۔ جناب انہیں یہ معلوم نہیں کہ قیدیوں کو کل تک زندہ رکھنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ آپ فوج کو حکم دیجیے کہ انہیں ہر ممکن آرام پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ تم فکر نہ کرو، میں ان کے لیے بہترین کھانا مہیا کرنے کا حکم دے چکا ہوں، لیکن کل تک ان لوگوں کے سردار یہاں نہ پہنچے تو ہمارے لیے قیدیوں کو ٹھکانے لگانے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ سپہ سالار یہ کہہ کر خیمے کے دروازے کی طرف بڑھا، لیکن اچانک کچھ سوچ کر رک گیا اور عاصم کی طرف دیکھتے ہوئے بولا مجھے تمہارے گھوڑے کا سن کر بہت افسوس ہوا ہے اور میں تمہیں اس کے بدلے اپنا بہترین گھوڑا پیش کروں گا۔ سپہ سالار خیمے سے باہر نکل گیا۔ طبیب نے عاصم کی مرہم پٹی سے فارغ ہو کر اس کے تیمارداروں کی طرف دیکھا اور کہا میرے خیال میں اب انہیں آرام کی ضرورت ہے۔ یکے بعد دیگرے سب کے سب باہر نکل گئے۔ تھوڑی دیر بعد کلاڈیوس نے کھانا لا کر عاصم کے سامنے رکھ دیا۔ عاصم نے چند نوالے کھائے، پانی پیا اور بستر پر لیٹ گیا۔